بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے کیا نام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ سبھی کی سب بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنے خالہ کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ قبول کیا، یعنی کہ وہ اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی تھیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ تھے، اس لیے وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آئی تھیں، بلکہ جنگ بدر میں ابو العاص قید ہو کر آئے۔ جب وہ رہا ہوئے تو اسی وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت دے دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئیں، لیکن حبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب نیچے گر گئیں اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی کہ ان کا حمل ختم ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینے اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امامہ کو چھوڑا تھا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر سیدنا زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں۔ حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی، ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کفار ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کی حد پار کر چکے تھے، تب دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان جوڑے کو ایک بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں اور ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں چھوڑا گیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن اسی بیماری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارث جیت کی خوشی لے کر مدینے آئے، اسی وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا اور ان کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں کے 2 سال کے بعد زندہ رہے اور ان کی عمر 6 سال کی تھی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی کلثوم ہے۔ ناظرین، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کی۔ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ 3 ہجری میں کی، اسی لیے حضرت عثمان بن عفان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا اور ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ کلثوم اور حضرت رقیہ یعنی کہ ان کی بہنوں کے بغل کلثوم کو حضرت رقیہ یعنی کہ ان کی بہن کے بغل میں ہی دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھیں۔
حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی 5 اولادیں ہوئیں۔ ان میں پہلا نمبر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا حضرت حسین، تیسرے نمبر پہ محسن اور چوتھے نمبر پہ ام کلثوم اور 5ویں نمبر پہ زینب پیدا ہوئے۔ ناظرین، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اور صاحبزادی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی تھیں۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تب ان کا انتقال ہو گیا۔ اور نمبر 2 پہ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، ان کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی انہی کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا تو نہیں بچا، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ناظرین، اسی بات کے اوپر سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا اور انہی کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے بھی تھے، حضرت ابراہیم۔ وہ بھی چند سال تک ہی زندہ رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے میں ہی ہجرت کے وقت انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم، ہم تمہاری جدائی میں دکھی ہیں، اور اس کا حوالہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا کیں، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چچا، اور انہیں بھی ایک ایک کر کے سب کو اپنے پاس بلا لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی۔ ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی، اس لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔